جناب چودھری مشتاق احمد صاحب کے خاندان کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الملک الحق المبین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، والمخاطب بطاہ و یاسین ابی القاسم محمد۔ وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین، سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وقال ابو عبد اللہ الحسین حین سار وحیدا فریدا فقال ناظرا یمینا وشمالا، هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثنا، هل من معين يعيننا۔ صلوات۔ دو سال پہلے جامعۃ المنتظر کے اسی امام بارگاہ میں 5 روزہ مجالس پیام اسلام کے نام سے ہوئی تھیں، اور اس سال سن 1429 ہجری کے عشرہ ثانی کی یہ 5 مجالس پیام کربلا کے عنوان سے ہو رہی ہیں۔ اور میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگوں نے میری باتوں کو یاد رکھا ہے کہ بھلا دیا، اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بھلا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال پہلے کی پہلی مجلس میں نے ایک گزارش کی تھی، اور وہ گزارش آج بھی مجھے کرنا پڑ رہی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اور وہ گزارش یہ ہے کہ بعض طبی وجوہات کی بنا پر میرے لیے ذرا جھک کے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، تو میری خواہش مجمع سے یہ ہوتی ہے کہ مجمع جتنا پیچھے ہو کے بیٹھ سکے وہ بیٹھے، میرے قریب میں کوئی نہ رہے۔ اور جیسا کہ میں نے 2 سال پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ جہاں کہیں مجبوری ہو، کوئی ایسا خطیب، کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا ذاکر کہ کثیر تعداد میں مجمع آئے، منتظمین کے لیے مسئلہ کہ اگر لوگ پیچھے پیچھے بیٹھیں، آگے کی جگہ خالی ہو تو آنے والوں کو جگہ نہ ملے۔ الحمدللہ 35 سال سے میں مجالس پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کبھی یہ مسئلہ پیش نہیں آیا۔ اتنے آرام سے لوگ بیٹھ گیا، اگر آداب مجلس نہ ہو تو لیٹ بھی سکتے ہیں میری مجلس میں، تو آپ حضرات کو یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ آج تو جو ہو گیا سو ہو گیا، کل اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اور 2 سال گزر گئے، 2 سال میں اور بڑھاپے کی جانب چلا گیا ہوں، اس لیے دوسری معذرت فقہی پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور وہ یہ ہے، اب میں اپنے حالات بیان کرنے تو یہاں آیا نہیں، اور نہ ہی آپ کو میرا بیان سننا ہے، میں تو صرف اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کے بعد بد اخلاقی کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور بعض اوقات فعل حرام کا بھی تصور ذہن میں آ سکتا ہے۔ وہ یہ کہ بہت پرانا شوگر کا مریض ہونے کی بنا پر اب ذرا سا کیٹرکس کا مسئلہ ہے، جس کی بنا پہ جب اتنی تیز لائٹ جل رہی تو مومنین کرام کے چہرے اور ہاتھوں کی حرکت نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کوئی دور سے سلام کر رہا ہو اور میں اس کو نہ دیکھ پاؤں، گرچہ اشارے والے سلام کا جواب دینا واجب نہ صحیح،
لیکن بہرحال ایک بد اخلاقی کے زمرے میں تو آئے گا کہ کیا مولانا گوتم بدھ کے مجسمے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سلام کر رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، مولانا کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے مجمع سے یہی توقع کرتا ہوں کہ میری مجلس میں بالکل گوتم بدھ کا مجسمہ بن کے بیٹھیے گا۔ جس انداز کی میں مجلس پڑھتا ہوں اس کی ٹریننگ بھی میں نے، میری بدقسمتی کہ کسی عالم سے نہیں لی ہے، کراچی کے ٹرک ڈرائیور سے لی ہے جو نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ سگنل کا خیال کرتا ہے، نہ رکاوٹ کا۔ ایک بار جو وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تو بس اب وہ ٹرک کو دوڑائے چلا جا رہا ہے۔ تو میری اپنی مجلس کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے اور آپ حضرات سے بھی میں یہ توقع کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھے دیکھ کر یہ کہیں کہ ہم نے سلام کیا یا ہم نے مولانا کو دیکھا اور چہرے پہ مسکراہٹ آئی، تو مولانا نے کسی قسم کے جوابی تاثرات دیے ہی نہیں، تو اس وقت یہ لائٹ میرے لیے ایک مسئلہ ہے، اس کا ہونا بھی ضروری، لیکن اس کی وجہ سے یہ پریشانی ہوگی، آپ کہیں گے بہت ہی بد اخلاق طالب علم آ گیا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ آئیے ان دو وضاحتوں کے بعد میرا اپنا بیان تو مکمل ہوا، اب میں جلدی قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے مظلوم آقا کے اس فرمان سے ملا کر کہ جس کی آپ نے یہ تشریح کئی بار سنی ہوگی جو ابھی میں کرنے جا رہا ہوں، لیکن جس عنوان پہ بات کرنا ہے تمہید میں اس کو دہرانا ضروری۔ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ محمد کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت ان 5 روزہ مجالس کے لیے بیان کربلا کے عنوان سے کی گئی۔ صاحبان ایمان، ہمارا اور آپ کا ایک اپنی عملی زندگی کا مسئلہ یہ ہوتا کہ ایک طرف قرآن اور حدیث میں دعاؤں کا اتنا حکم ہے، اتنا حکم ہے، اتنا حکم ہے، اور دوسری جانب ہم دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ 100 دعائیں کرتے ہیں تو مشکل سے 5 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ آدمی کا دعا پر سے اعتقاد اٹھنے لگتا، اور وہ بھی بقول شخص سے کہ 100 میں 5 دعائیں بھی جو قبول ہوتی ہیں تو بہت ہی غیر اہم قسم کی دعائیں جو اصل ہماری دعائیں ہیں، مین دعائیں، ان کو تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اور یہ والی خرابی خواتین کو لے جاتی ہے ان چیزوں کی جانب جو اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہیں اور شریعت کے احکامات کے بھی، کہ بھائی جب اللہ سے مانگتے مانگتے دعا پوری نہیں ہو رہی تو اب تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑا جاتا ہے، پیروں پیری اور مریدی کے چکر میں پڑا جاتا ہے، بابا کی خدمت میں جایا جاتا ہے، کسی کے پاس جن آ جاتا ہے، کوئی غیب کی خبریں دیتا ہے، جو سب اسلام کے اعتبار سے ایک حماقت بھی ہے اور اکثر یہ فعل حرام میں داخل ہو جاتا۔ آل محمد جن کے پاس موجود ہیں انہیں کسی غیر کے پاس نہ جانے کی ضرورت ہے نہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ زیادہ تر اس خرابی میں ہمارے معاشرے کی عورتیں مبتلا، مردوں کے پاس بھی یہ خرابی عورتوں کے پاس زیادہ، اور لاہور شہر میں اس دفعہ ان مجالس کے علاوہ سپہر 3 بجے خاص خواتین کے لیے بھی مجالس کا ایک سلسلہ ہے، تو یہ موضوع اس میں آ جائے گا۔ بات صرف یہ اور یہ دعائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دعا کے لیے خدا نے ایک بہت اہم شرط لگائی، اس شرط کو ہم بھلا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں مانگی، اللہ نے کبھی ہماری دعا قبول نہیں کی۔ بہت ہی بدتمیزی اور بھونڈے انداز میں دعا کی اس شرط کو اردو کے ایک محاورے میں بیان کیا گیا ہے کہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی اور ٹریفک کبھی ون وے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں انداز ایسا ہی بن گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم مانگے، جب مانگے، جس وقت مانگے، جس طرح مانگے، اس کا یہ فریضہ ہے، اللہ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ہماری ہر بات کو فوراً قبول کرے، سارے کام چھوڑ کے آ جا کے بتاؤ تم نے کیا کہا۔ نعوذ باللہ، جملہ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو بدتمیزی کا ہے، دل میں خیال آتا تو نہیں ہے کہ خدا اس طرح آ جائے جیسے نعوذ باللہ علادین کے چراغ کا جن آ جاتا ہے ہاتھ باندھ کر کے، حکم میرے آقا بتائیے کیوں کیوں مجھے بلایا۔ لیکن انداز ہمارا ایسا ہی ہوتا کہ بس صرف اور صرف ہم کہیں اور اللہ ہماری بات کو، ہمیں کبھی اللہ کی کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہم مانگتے ہیں لیکن انداز ہمارا آقائی کا انداز ہوتا ہے، انداز ہمارا ایسا ہے کہ جیسے ہم بڑے ہیں اور خدا چھوٹا، اور یہ چیز خالی خدا کی حد تک نہیں۔ یہی ہمارا طریقہ بعض اوقات معصومین کے حوالے سے ہوتا، یقیناً وہ ہم نہیں تھے، لیکن مولا کی خلافت ظاہری کے زمانے میں اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہنے والا